إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى زواج كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم
واللہ غفور رحیم۔ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف اس رب کائنات کے لیے ہیں جنہوں نے ہم بنی انسانوں کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا اور ہماری ہی رہنمائی کے لیے، گزر بسر کرنے کے لیے، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، حلال و حرام میں تمیز کرنے کے لیے، جائز اور ناجائز میں فرق کرنے کے لیے اس نے ہزار و ہزار، لاکھ و لاکھ پیغمبر کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور ہمیں گزر بسر کرنے کے لیے جتنے بھی چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو دیا۔ اس لیے سب مل کر پڑھے الحمدللہ۔ بعدہ ہمارے آقا نامدار تاجدار مدنی محمد مصطفیٰ سب مل کر پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و شریف نازل ہو، اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ محترم سامعین اکرام، قرآن کریم کی ایک سورت سے ایک آیت پڑھا ہوں جس کو سامنے رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سے بولنے اور آپ کو اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے کیا چیز ہمیں اور آپ کو کرنا ضروری ہے؟ نہیں معلوم۔ آپ کہتے ہیں ہم پکا سچا مسلمان ہیں، متقی ہے، لیکن مسلمان ہونے کے لیے کچھ شرطیں بھی ہیں، قانون ہیں، لوح بدھان ہیں، جس کو مان کر ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر، اس دنیا سے گزر کرنا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے، مسلمان کسے کہتے ہیں آپ کو میں بولوں، غور سے سنیے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت ہو۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری اور فرض ہے کہ اللہ اور رسول کی سچی محبت ہو۔ ہمارے دلوں میں ہے، دل میں ہاتھ رکھے بولیے، کیا ہمارے دلوں میں رسول کی محبت ہے؟ نہیں۔ اور آپ کہتے ہیں اللہ سے محبت کیوں کرے؟ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں اس لیے ہونی چاہیے کہ وہی ہمارا خالق و مالک ہے، وہی ہمارا پروردگار ہے، اسی نے سب کو پالتا ہے، وہی سب کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور ہمارے دل کی ایک ایک دھڑکن، ہمارے ایک ایک سانس اسی رب کائنات کا قبضہ ہے۔ وہ جب چاہے، جس کو چاہے فنا کے گھاٹ اٹھا سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے، نیست نابود کر سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحم کرام کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مہربان ہے کہ اپنے بندوں کو خالی چھوڑا ہے، اپنے بندوں کو چھوڑ دے کر رکھا ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں کہ ہم اللہ کی رسی کو چھوٹ پانے کے باوجود ہم غفلت ہی کرتے ہیں۔ اب یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اب بخوبی جانتے ہیں، سنتے ہیں، کوئی بھی ایسا تقریر نہیں ہے جو آپ نے نہیں سنے ہیں۔ مولانا محدث لوگ جلسے میں، جلوس میں، ایسے مسجد میں جمعہ کے خطیب میں بولتا ہے آپ کو یہ کام کرو، یہ کام سے رک جاؤ، آپ سنتے ہیں، لیکن آپ حضرات انسان ہیں کہ سننے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اس سے سنتے ہیں ادھر سے باہر کر دیتے ہیں۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیا سن لینا کافی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، سن کر اس پر عمل کرنا ہے آپ کو۔ اور آپ کو میں کہوں کہ ایک مسلمان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت
ہونا چاہیے۔ آپ کے دلوں میں محبت تو ہے، بہت قسم کی محبت ہے، بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، اپنے پریوار کی، اپنے رشتہ داروں کی، پڑوسی کی، زمین جائیداد کی، اپنے کیا کہتے ہیں بزنس کی، بہت ساری کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، لیکن واستو میں حقیقت میں جس سے محبت کرنے کو کہا گیا ہے اس سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا میرے رسول سے محبت کرو، مجھ سے محبت کرو، کیا آپ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہاں ہم تو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں لیکن مجھے معلوم نہیں کیسے کروں، کیا طریقہ ہے مجھے بتاؤ۔ آپ ایسے بہانہ کرتے ہیں، یہ بہانہ آپ کا کام میں نہیں آئے گا میرے بھائی۔ جب اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا اس دنیا میں تو تھا 70 سالہ 60 سالہ زندگی کو کہاں گزارا، کہ اللہ بیڑی پینے میں، سگریٹ پینے میں، تمباکو، گٹکا اور کیا کہتے بہت بخوبی جانتے ہیں یہ سب کام میں اپنے زندگی گزارا، کہ اللہ تعالیٰ سن لے گا؟ کیا کہے گا؟ اللہ میں نہیں جانتا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ اللہ کہے گا تیرے پاس کوئی ورثۃ الانبیاء نہیں گیا تھا؟ کہے گا ہاں آیا تو تھا لیکن میں سے جھٹلا دیا تھا۔ اسی طرح آپ کو سوال کرے گا تو نے میرے رسول سے محبت کیوں نہیں کیا تھا؟ آپ کہیں گے میں نہیں جانتا تھا۔ کیا طریقہ ہے رسول سے محبت کرنے کا؟ مجھے معلوم نہیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے خود پوچھیے کہ اللہ مجھے بتاؤ، میں آپ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، کس میں؟ سورہ عمران میں آیت نمبر 31، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے نبی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتا ہے اے میرے نبی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتا ہے اے میرے نبی، آپ ان دنیا والوں کو کہہ دو، ساری دنیا میں گزر بسر کرنے والوں کو کہہ دو، میرے بندوں کو کہہ دو، آپ کی امت کو کہہ دو، اے لوگوں سنو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو، یہ بولتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے، یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، میں اللہ تعالیٰ سے محبت کروں، تو کیا کرنا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تم میرے رسول کی اتباع کرو، میرے رسول کی سنت کو مانو، میرے رسول کی نقش قدم پر چلو، ان کی بتائی ہوئی راستے پر چلو، ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں لاؤ، تبھی تم اس سے محبت کر پاؤ گے۔ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے بندو، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ رکھتے ہو، تو سنو کیا کرنا ہے؟ میرے رسول کی جو میں تمہارے نزدیک بھیجا، میرے رسول کی اتباع کرو، ان کی سنت کو مانو، ان کے نقش قدم پر چلو، تبھی تم مجھ سے محبت کر پاؤ گے۔ آپ بولیے، رسول سے محبت کو اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ قرار دیا۔ اگر آپ رسول سے محبت کرتے ہیں گویا کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، اور غور سے سنیے، میں آپ کو کہتا ہوں، کیا آپ رسول سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا اگر تم لوگ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے، تو سنو میرے رسول کی اتباع کرو، میرے نبی کی سنت کو مانو، ان کے نقش قدم پر چلو، تب تم مجھ سے محبت کر پاؤ گے۔ ہم اپنے قریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسی میں، اپنے سوسائٹی میں، اپنے پریوار میں، اپنے گھروں میں اپنے آپ کو جھانک کر دیکھیں تو سنت سے ہم کوشوں دور ہے میرے بھائیوں، سنت سے ہم بہت ہی دور ہے۔ سنت سے اگر ہم لگا ہوتے، اگر سنت کے ماننے والے ہوتے تو ہم رسول کی سنت کو ایک ایک کر کے ان کے سنت کو مانتے، رسول سے اگر محبت ہوتا ہمارا اور آپ کا تو شادی میں دہیج نہیں لیتے۔ یہ بڑی علامت بتلایا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شادی کرو، شادی میں برکت ہے، شادی کرو، شادی میں برکت ہے۔ آپ کہتے ہیں
वाह मौलवी साहब, आपने कह दिया कि शादी में बरकत है। मेरे शादी की हुई 6 महीने हो गए, कहाँ बरकत है? बरकत नहीं है। कैसे होगा? आपको जब पूछा जाता भाई आपके शादी में कोई भी सुन्नत नाम की चीज़ थी? यहाँ नहीं थी। शादी में डीजे बजवाए गए, नाचा गया, गाने गए, ये सब सुन्नत नहीं है। आपके नज़दीक सुन्नत हो सकता है मेरा भाई, लेकिन मेरे रसूल के नज़दीक सुन्नत नहीं है। गाने, आप कहते कि मेरे शादी में गाना बजवाया गया था। अब जानते हैं एक मरतबा अल्लाह के रसूल साहब कराम को लेकर गुजर रहे थे, अचानक गाने की आवाज़ आपके कान में पड़ता है। नबी क्या कहता है मेरे साहबों यहाँ से जल्दी जल्दी गुजरो, क्योंकि यहाँ पे शैतान अमल हो रही है, यहाँ पे गाने की आवाज़ है, यहाँ से जल्दी जल्दी गुजर जाओ। गौर कीजिए मेरे भाइयों, जिस नबी की गाने की आवाज़ अपने कानों में सुनने के बाद वहाँ से जाना पसंद करता था, वहाँ से जल्दी जल्दी गुजर जाना गवारा करता था, आज उसी नबी की उम्मत होने के बावजूद, उस नबी की उम्मत होने के बावजूद मेमोरी को नहीं आजकल तो मेमोरी नहीं है, यूट्यूब में गाने को सुनते, मेमोरी को खोल करके लाते पैसे देकर। बाप के सामने बेटा गाना बजा रहा है, कोई कहने का बात नहीं है। बड़े भाई के सामने छोटे भाई गाना बजा रहा है, कोई कहने का बात नहीं है। गौर करो, ये है रसूल की उम्मत। रसूल की गाने की आवाज़ जब कानों में पड़ती तो अल्लाह के रसूल वहाँ से भाग जाते थे, वहाँ से जल्दी जल्दी गुजर जाते थे। उसी नबी की उम्मत होने के बावजूद आज हम गाने को लीड में ईयरफोन में लगा लगा कर सुनते हैं, नहीं सुनते हैं? आप बखूबी जानते हैं और हंसते भी हैं कि मेरा बेटा गाना सुनता है। क्या ये रसूल की सुन्नत है? नहीं मेरे भाई। फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह कहता है मेरे बंदो, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे रसूल की तवा करो। अगर हम अपने रसूल की तवा करते, गाने को छोड़ देते, अगर हम अपने रसूल की तवा करते, हमारे इस चेहरे से दाढ़ी को छाटते, अगर हम रसूल की तवा करते, हम अपने घर में, परिवार में, अपने बीवी के, अपने बच्चों के गलत गलत रस्में को छोड़वा देते, हम रसूल के सुन्नत को कैसे मानते हैं मेरे भाइयों? रसूल के सुन्नत के लिए अपने घरों में गलत रस्में छुड़वा नहीं सकते हैं। रसूल के सुन्नत के लिए हम अपने बीवी से गलत रस्में छुड़वा नहीं सकते हैं। रसूल के सुन्नत के लिए हम शादी में गाना बजाना छुड़वा नहीं सकते हैं। रसूल के सुन्नत के लिए शादी में डीजे बजवाना भी छुड़वा नहीं सकते हैं। रसूल के सुन्नत के लिए शादी में मेरे माँ बहन जो गीत गाती है उसको छुड़वा नहीं सकते हैं। कहा जाए कि आप रसूल के सुन्नत को मानते हैं, रसूल के सुन्नत को अगर आप मानते तो क्या ये सब छुड़वा नहीं जाते? क्या आप ये नहीं छुड़वाते? नहीं छुड़वा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप रसूल की सुन्नत को नहीं मानते। और कीजिए मेरे भाई, रसूल की सुन्नत को मानने को कहा गया है। हमें आपको देखा जाए, कितनी बातें आपको बताया जाए मेरे भाई। आप खुद ही को देखिए कि जब नाई के दुकान में जाते हैं, आप एक मुसलमान होने के बावजूद एक ऐसे गवारा कर लेते हैं कि मेरे सुन्नत रसूल को एक हिंदू नाई, जिसे आप लवा के नाम से जानते हैं, हिंदू नाई आपके सुन्नत रसूल को हाथ लगाए और उस दाढ़ी को छील कर कहाँ रखता है जानते हैं? जहाँ पे कुत्ता पेशाब करता है, जहाँ पे हर किसी भी जानवर पेशाब करता है, वैसे नालियों में फेंक देता है। आप एक मुसलमान होने के बावजूद ये कैसे बर्दाश्त कर लिए कि मेरे सुन्नत रसूल कुत्ते और बकरियों की पेशाबी नाली में पड़े रहे? आप ये कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? आए मुसलमानों, तुम किस उम्मीद से हो कि अल्लाह के रसूल कल क़यामत के दिन हमारे अल्लाह ताला से सिफारिश करेंगे? मुझे बताओ तो सही, ये कहाँ का सुन्नत है कि तुम सुन्नत को छोड़ो, सुन्नत को काट दो और तुम उम्मीदें भी रखो कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल में हौज़ कौसर के पानी पिलाएगा? उम्मीदें कैसे तुम रख सकते हो?
جب رسول کی سنت کو تم نہیں مانتے ہو تو کیسے تم رسول سے امید لگاتے ہو کہ اللہ کے رسول ہمیں کل قیامت کے دن اللہ سے سفارش کر کے جنت میں لے کے جائے گا اور ہمیں حوض کوثر کا پانی پلائے گا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کہاں سے امید لگائی جا سکتی ہے؟ لگا سکتے ہیں آپ؟ نہیں لگا سکتے۔ رسول کی سنت سے آج ہم بہت دور چلے گئے ہیں میرے بھائیوں، اور اللہ نے کہا تم دور گئے ہو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہاں اگر تم اس سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر واپس آنا ہے، تمہیں واپس آ کر میرے رسول کی اتباع کرنا ہے۔ آپ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں میرے بھائی۔ آپ اپنے دل میں ہاتھ رکھے بولیے کہ ہم رسول کی سنت کو مانتے ہیں۔ اور کہتا ہے کیا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نظر میں اس کے اولاد سے بھی زیادہ، اس کے والدین سے بھی زیادہ، ان کے پراپرٹی مال دولت سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ، بیوی سے، بچوں سے، گھر پریوار سے، زمین جائیداد سے، ہر چیز سے زیادہ اگر رسول سے محبت نہ کرے وہ شخص کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ شخص کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ غلط ہے، جھوٹا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول نے خود کہا کہ جب تک تم لوگ سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو تم مومن نہیں کہلاؤ۔ ہم کس سے محبت کرتے ہیں زیادہ؟ اپنے بیبی سے کرتے ہیں۔ رسول کی محبت ہمارے دلوں میں ہے ہی نہیں۔ اگر رسول کی محبت ہوتے ہم اپنے زندگی میں بدلاؤ لاتے، رسول کی محبت ہوتے ہمارے گھروں میں، ہمارے سوسائٹی میں جو غلط رسمیں ہو رہی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے۔ اگر رسول کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہوتے، ارے بھائیوں وہ رسول جو نبی ہمارے لیے اپنے دانتوں کو توڑوا دیے قرآن کو پہنچانے کے لیے ہمارے پاس، وہ نبی جو اپنے خونوں کو پانی کی طرح بہایا اس قرآن کو پہنچانے کے لیے، وہ نبی کی امت ہونے کے باوجود ہم اس نبی کی سنت کو اس طرح قربان کر دیتے۔ آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں میرے بھائیوں، رسول کی سنت سے آج ہم کوشوں دور آ گئے ہیں۔ پھر واپس جائیے، کیوں واپس جائیے؟ کیونکہ رسول کے سنت کے بغیر اب اللہ سے محبت نہیں کر پائیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، حوالہ کے ساتھ لیجئے سورہ عمران آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہتا ہے میرے نبی آپ اس دنیا والوں کو کہہ دیجئے، اور میں آپ کو کہتا ہوں اگر آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کو رسول کی اتباع کرنا ہے۔ ایک بات اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اگر تم لوگ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو۔ کوئی بھی اس میں لفڑا نہیں ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے کو کہا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اس نے کہا رسول نے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ میرے سنت کو دل و جان سے قبول کرنے والا ہی در حقیقت مجھ سے محبت کرتا ہے اور وہی لوگ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ میرے سنت کو دل و جان سے قبول کرنے والا، ماننے والا، اتباع کرنے والا، میرے سنت کو پیروی کرنے والا، وہی لوگ مجھ سے محبت کرتا ہے اور قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جنت میں وہی لوگ میرے ساتھ ہوگا، جنت میں وہی لوگ پڑوسی بن کر میرے ساتھ ہوگا۔ او لوگوں جو رسول کی سنت سے منہ موڑ لیتے ہو، آئیے اس رسول کی سنت کو ذرا دیکھتے، رسول کی محبت کو ذرا دیکھتے۔ رسول کی محبت کسے کہتے ہیں؟ کیا یہ محبت جو آپ کے اور ہمارے دلوں میں کہ رسول کی محبت کہلائے گی؟ ہرگز نہیں۔ رسول کی محبت اسے کہا جاتا ہے کہ حضرت خبیب
جن کو سولی پر چڑھانے سے پہلے یہ پیشکش کی جاتی ہے، اے خبیب، حضرت خبیب، جن کو سولی پر لٹکانے سے پہلے، سولی دینے سے پہلے کہا جاتا ہے، اے خبیب ایک بار کہہ دو کاش میری جگہ محمد ہوتے، کاش اس سولی کی جگہ میرے جگہ محمد ہوتے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ محمد کا عاشق، محمد کا محبت کرنے والا، محمد کا محبت کرنے والا کیا کہتا ہے؟ محمد کا عاشق جواب دیتا ہے، اے کافروں، اے لوگوں، تم جان کی بات کرتے ہو، میرے رسول کی میں اتنا کرتا ہوں، میرے رسول کی سنت کو میں اتنا مانتا ہوں کہ اگر میرے رسول کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے اور اس کے بدلے میں میری جان بخش دی جائے، میں یہ بھی گوار نہیں کرتا۔ اگر تم لوگ کہو اے خبیب یا رسول موجود ہے، تم ایک کانٹا لو اور کانٹے کو لے کر تم رسول کے پیر میں چبھا دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اللہ کے رسول کے اتباع کرنے والا، ماننے والا کیا جواب دیتا ہے؟ سنو، اگر تم میری جان کو مار کر، اگر تمہیں سولی دے کر تمہاری جی نہ بھرے تو ٹھیک ہے، میری سولی دے کر مجھے تم کاٹ دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو بھی کھلا دینا، پھر بھی میں رسول کی سنت کے لے کر میں کوئی بھی کوتاہی نہیں کر سکتا۔ کیا کہا تھا کہ اے خبیب ایک بار کہہ دو کاش میری جگہ محمد ہوتے، یہ نہیں کہا تھا اے خبیب میں تو چھوڑ دوں گا، تم اپنے جگہ میں محمد کو لا کر بیٹھا دو، رسول کو لا کر کھڑا کر دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، یہ نہیں کہا تھا۔ صرف یہی کہا تھا ایک بار زبان سے اقرار کر لے، زبان سے کہہ دے اے خبیب اگر تو بچنا چاہتا ہے، سولی سے بچنا چاہتا ہے، ایک بار کہہ دے میری جگہ محمد ہوتے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ محمد کا عاشق اسے کہا جاتا ہے میرے بھائی، محمد کا عاشق، محمد کا محبت کرنے والا اسے کہا جاتا ہے۔ ہمارے دلوں میں یہ جو محبت ہے، رسول کی محبت ہے، اسے محبت رسول نہیں کہا جا سکتا۔ محبت رسول تو اسے کہا جاتا ہے جو حضرت سمیہ نے کی تھی، محبت رسول تو اسے کہا جاتا ہے جو صحابہ کرام نے اپنی رسول کے لیے، دین کے لیے اپنے جان کو قربان کر دیتے تھے، پھر بھی اس دین سے منہ نہیں موڑا تھا میرے بھائیوں، اسے کہتے محبت رسول۔ ہمارے دلوں میں ہے، ان کی واقعات پر نظر ڈالے اور اپنے زندگی کو جھانک کر دیکھے تو پتہ چلے گا ہم سنت سے کتنے دور ہیں۔ رسول کی محبت ہمارے دلوں میں تھوڑا بھی نہیں، قسم کھا کر میں کہہ سکتا ہوں اگر رسول کی سنت ہوتا، ہم اپنے اس چہرے سے کیا کرے، بار بار کہنے موجود، بار بار کہنے پر مجبور ہوتا ہوں، اے مسلمان، تم مسلمان ہونے کے باوجود اپنے سنت رسول کو کیسے ہندو نائی کو تم ہاتھ لگانے دیتے ہو؟ کیا تم رسول کی سفارش پانا نہیں چاہتے ہو؟ کیا تم رسول کے ہاتھ سے حوض کوثر پینا نہیں چاہتے ہو؟ اگر پینا چاہتے ہو تو رسول کی اتباع کرو، ان کے زندگی کو اپنے زندگی میں لاؤ۔ ایک ہی بات پر آپ کو میں کہہ دوں، رسول کی زندگی کو اپنے زندگی میں لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کیا کہا اے میرے بندو، تمہارے لیے میں نے تمہارے ماں باپ کی زندگی کو آئیڈل ماڈل نہیں بنایا، نمونہ نہیں بنایا، لیکن ہاں تمہارے لیے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈل ماڈل بنا دیا ہے۔ وہ جیسے جیسے زندگی گزارے گا، وہ جیسے جیسے اپنے زندگی کو گزارے گا، تمہیں بھی گزرنا ہے۔ شادی میں، بیاہ میں، رسم و رواج میں، چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کام کاج میں، ہر جگہ میں تم کو رسول کی اتباع کرنا ہے، رسول کی اتباع کرنا ہے۔ آپ کرتے ہیں؟ ٹائم ہو چکا ہے، بہت تھوڑی بات ہے، انشاءاللہ موقع ملے تب بولیں گے۔ تو یہی سے آپ اندازہ لگائیے کہ رسول کی محبت ہمارے دلوں میں کتنی کم ہو چکی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار اللہ ہم سب کو رسول سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تو ہم سب کو رسول کی سنت کو مان کر اس کے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ہم سب کو اس دنیا کے اندر جب تک رکھ، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اس دنیا میں رکھ۔
اللہ ہم سب کو مرنے کے بعد جنت میں نہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔